نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر آج کی نشست جو ماہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفاتحہ شریف کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ فاتحہ شریف ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور بندے کو یہ دعا سکھائی ہے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ حضرات محترم، اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن پاک نے اس کو خود بیان کیا ہے کہ انعام یافتہ بندوں میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ رب العزت کے جو انعام یافتہ طبقہ ہے وہ چار طرح کے گروہ ہیں، چار طرح کے لوگ ہیں۔ فرمایا پہلا انبیاء علیہ السلام کا ہے، دوسرا صدیقوں کا ہے، تیسرا گروہ شہیدوں کا ہے، اور چوتھا گروہ صالحین کا ہے۔ حضرات محترم، انبیاء علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں، ان میں نبی رسول اولوالعزم پیغمبر بھی ہیں، اور تمام تر نبیوں کا سردار میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو نبوت میرے اور آپ کے آقا حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دیے۔ آقا علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں، حضور کے صدقے اللہ رب العزت نے صداقت کو مقام عطا کیا ہے، جو ہے صدیقیت، اس کا بھی اعلیٰ رتبہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے شہیدوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر صالحین کا ذکر کیا ہے۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں ہم جس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضور کی اہل بیت میں سے، حضور کی اولاد پاک میں سے، حضور کے نواسا، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے لخت جگر حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نور نظر ہیں، جناب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے عظیم فرزند حضرت علی بن حسین المعروف
امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بڑے مرتبے سے نوازا ہے۔ آپ کی عمر مبارک، اللہ رب العزت نے جو آپ کو عمر مبارک عطا فرمائی ہے، پہلی آپ کی جو فضیلت یہ ہے کہ آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوتے ہیں، یعنی نواسہ رسول جناب حضرت امام حسین حضرت فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہیں وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ تو اس طرح اس قدر عظیم شخصیت ہے جناب حضرت سیدنا امام زین العابدین سجاد کی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جنہیں اللہ رب العزت نے بہت ساری سنگتیں اور صحبتیں عظیم عطا فرمائیں، آپ کو اپنی زندگی مبارک میں پہلی صحبت، پہلی معیت اور پہلا اعزاز جس ہستی سے ملتا ہے وہ جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام آپ کی حیات طیبہ کے آخری 3 سالوں میں جناب حضرت امام زین العابدین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تقریباً پونے 3 سال جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت امام زین العابدین کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ کی صحبت میں آپ رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کا نام علی بھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے نام پر رکھا گیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ کا نام بھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے رکھا ہے، آپ کو گڑتی بھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے دی ہے۔ کس قدر مقام ہے کہ 3 سال تک حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت امام زین العابدین کو آپ جو ہیں پاس گود میں لیتے رہے، آپ اپنی زبان مبارک جو تھے وہ چساتے رہے، آپ تربیت فرماتے رہے۔ پونے 3 سال تک آپ کی حیات طیبہ کے جو آخری سال تھے حضرت امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، وہ حضرت امام زین العابدین کو ملے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ کو حضرت امام زین العابدین کو جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سنگت، معیت اور صحبت ملی۔ آپ کی صحبت میں آپ رہیں، اور آپ کی صحبت میں آپ کو فیض و برکات ملے ہیں۔ آپ نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شہادت کو بھی دیکھا ہے، اور جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنے چچا، اپنے تایا جو ہیں، ان کی شہادت کو بھی دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کیونکہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، تو آپ کی تربیت خود سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، اور حضرت امام حسین وہ ہیں جن کی تربیت میرے حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور معیت اور صحبت جو ہے وہ 7 سال اور 7 دن ملی ہے۔ اس قدر یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح پھر جناب حضرت سیدنا امام زین العابدین کو اللہ رب العزت نے آپ کو زمانے میں بے مثال تقویٰ عطا فرمایا تھا، بے مثال آپ کے پاس زہد تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ کرم اور فضل اس قدر آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے شخصی فضائل عطا فرمائے تھے، آپ کو نسبی فضائل جو تھے وہ بھی ملے تھے، اور آپ اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ آپ کا نام پاک جو تھا وہ تو تھا آپ کا نام علی بن حسین، لیکن آپ کا لقب جو تھا سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والے، اور زین العابدین تمام تر عابدوں کی زینت جو ہے وہ آپ کا لقب مبارک جو تھا وہ پڑ گیا تھا۔ آپ راتوں کو اس قدر عبادت کرتے تھے کہ محدثین نے بیان کیا ہے کہ آپ
ہر رات میں ایک قرآن پاک جو تھا وہ ختم فرماتے تھے۔ ہر رات میں 1000 نوافل آپ ادا فرماتے تھے۔ ہر رات میں آپ قیام کرتے، رکوع کرتے، سجود کرتے۔ ہر رات میں آپ مناجات کرتے، التجائیں کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے۔ اس قدر دعائیں کرتے، اس قدر دعائیں کرتے کہ آپ کی ساری رات جو تھی وہ تڑپتے ہوئے گزرتی تھی، عبادت میں گزرتی تھی، قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزرتی تھی۔ اس طرح آپ نے اپنی حیات طیبہ جو تھی، ابتدائی سال اور آخر تک آپ کی عبادت کا یہ حال تھا۔ کیوں؟ آپ زین العابدین تھے، آپ کو یہ تقوی، آپ کو یہ عبادت ورثے میں ملی تھی۔ کیوں؟ کہ آپ کے نانا جان حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسے راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں کہ پوری پوری رات مصلی پر گزر جاتی ہے۔ جب پوری پوری رات مصلی پر گزر جاتی ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، آپ کے صدقے اللہ رب العزت نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن آپ اس قدر طویل سجدے کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بنتا نہ بنوں؟ آپ کی جناب حضرت امام زین العابدین کی، آپ کی دادی محترمہ جناب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی عبادت کا بھی یہ عالم ہے کہ جب آپ رات ہوتی ہے تو آپ سجدہ طویل کر دیتی ہیں، کبھی قیام میں جاتی ہیں، کبھی رکوع میں جاتی ہیں۔ وہ جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کی آپ پیکر ہیں۔ اور جب اتنا طویل سجدہ کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک ہی سجدے میں پوری رات بیت جاتی ہے، جب دوسرا سجدہ کرنے لگتی ہیں تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو عرض کرتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، آپ عرض کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنایا ہے، اتنی قلیل رات ہے کہ تیری بندی فاطمہ ایک مکمل سجدہ بھی نہیں کر سکتی، باری تعالیٰ راتوں کو طویل کر دے تاکہ تیری بندی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا جی بھر کے سجدے کر سکے۔ تو یہ آپ کو سعادت حاصل ہے حضرت جناب زین العابدین کو۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رات کا قیام بھی تھا، رکوع بھی تھے، سجود بھی تھے، پورا قرآن پاک کا ختم کرنا بھی تھا، اور دن کو روزہ بھی ہوتا تھا۔ پھر آپ قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور تقوی آپ کا عروج پر تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر تقوی عطا فرمایا تھا، اس قدر زہد و تقوی عطا فرمایا تھا کہ فرماتے ہیں کہ جب آپ وضو فرماتے اور وضو کرنے کے بعد جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، فرماتے وضو کرتے ساتھ ہی آپ کے چہرے پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور اس قدر لرزہ طاری ہوتا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے، امام زین العابدین جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آپ کا جسم کا رونٹا رونٹا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس قدر خوف آپ پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ لوگوں، اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگا ہوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کی بارگاہ کا تقوی کیا ہے، اس کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین جو تھے اس طرح اپنا دن اور رات بسر کرتے تھے، اور پھر جدھر ادھر رات کا قیام بھی ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا قرآن پاک کا ختم کرنا بھی ہے اور نوافل بھی ہیں، ادھر پھر سخاوت اس قدر ہے، سخاوت کمال درجے کی ہے، سخاوت اس کمال درجے کی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے آپ اس کو خالی نہیں لوٹاتے، جو خالی جھولی لے کر آتا ہے آپ جھولیاں بھر بھر کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو ایک بار امام زین العابدین کے پاس آتا اور سوال کرتا، آپ اس قدر نواز دیتے اور اس قدر عطا فرما دیتے، پھر زندگی بھر اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں
کہ ایک شخص حضرت امام زین العابدین کے پاس آتا ہے، اور وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں آ کر جب وہ آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جو آپ کی شان کے خلاف۔ جب وہ ایسی باتیں لغو باتیں کرتا ہے تو آپ غلام سے کہتے ہیں، اے غلام اندر جاؤ، جو کچھ پڑا ہے اس کو عطا فرما دو، اس کی جھولی میں ڈال دو، اس کو کھانا بھی دو، اس کو پینا بھی دو۔ جب کھانا بھی دیا جاتا ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے امام زین العابدین آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ کے والد گرامی بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم برسا آپ کے والد گرامی پر، انہیں اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ عطا فرمایا اس کائنات انسانی کے اندر، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایسا رتبہ کسی اور کو عطا نہ ہوا۔ وہ کہتا ہے آپ تو آپ کے دادا محترم حضور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، آپ کی دادی محترمہ جناب حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں۔ اس قدر یعنی وہ بیان کرتا ہے آپ کی سخاوت۔ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے نانا حضور سب جو تھے وہ سخاوت والے تھے، سب مرتبے والے تھے، سب مقام والے تھے، میں گواہی دیتا ہوں۔ فرماتے اس قدر آپ کی سخاوت تھی۔ پھر آپ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جب آپ میدان کربلا کے اندر موجود تھے، آپ کی عمر اس وقت تقریباً 23 برس تھی، اور 23 برس تھی آپ بیمار تھے، اس لیے آپ کو اللہ رب العزت نے میدان کربلا میں آپ بچ گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو بچا لیا تاکہ نسل سادات جو ہے وہ آگے چل سکے۔ پھر آپ کو بیڑیاں پہنا دی گئیں، آپ کو اسیر جو تھا وہ بنا دیا گیا، اور بیڑیاں پہنا کر، زنجیر پہنا کر، گلے میں توق ڈال کر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر جو تھا وہ آپ کو کر دیا گیا۔ امام زہری بیان فرماتے ہیں کہ جب میں جناب حضرت امام زین العابدین کی ملاقات کے لیے گیا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے گلے میں توق ڈالا ہوا تھا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھیں، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں امام زہری کہتے ہیں میں دیکھ کر رو پڑا۔ جب میں رویا تو امام زین العابدین نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے گلے میں توق جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہیں، آپ کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، کاش آپ کی جگہ پر میں ہوتا اور آپ کو یہ بیڑیاں نہ پہنائی جاتی، آپ کو ہتھکڑیاں نہ پہنائی جاتی، آپ کے گلے میں توق نہ پہنایا جاتا۔ آپ فرمانے لگے، جناب حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے اے زہری، امام زہری تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہ ہتھکڑیاں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں؟ فرمایا کہ سن لو، یہ توق بھی اور یہ ہتھکڑیاں بھی اگر ہم چاہیں تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ ہتھکڑیاں رہیں گی، نہ توق رہے گا، نہ زنجیریں رہیں گی۔ تو جناب محترم آپ یوں ہی یہ کہتے ہیں تو ہتھکڑیاں بھی کھل جاتی ہیں، زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور آپ کے پاؤں مبارک میں جو توق ڈالا ہوا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور دیکھا تو سامنے زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے بتا دیا کہ ہم مجبور نہیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم جو زبان سے کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، ہر چیز ہمارا احترام کرتی ہے، ہر چیز جانتی ہے کہ ہم وقت کے امام ہیں۔ اللہ رب العزت نے خاص فضل ہم پر کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نسب عطا فرمایا ہے جو کسی کا نسب نہیں، ایسے رشتے عطا فرمائے ہیں کسی اور کے رشتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی آپ کی کرامت ہے۔ اسی طرح آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک بار باہر تشریف فرما ہیں ایک باغ کے اندر، اور وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پر ایک ہرن جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے۔ آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے ابن رسول آپ اس ہرن کو بلائیں اور آپ کے پاس ہی آ جائے، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو بالکل یہ جانور بھی ہماری اطاعت کریں گے۔ آپ اشارہ کرتے ہیں اور ہرن کو کہتے ہیں کہ اے ہرن جانتے ہو میں زین العابدین ہوں، میں حضرت امام حسین کا بیٹا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا رضی سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا بیٹا ہوں، میں حضرت جناب
محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूँ। जनाब मोहतरम, जैसे ही आप हिरन को इशारा करते हैं, हिरन आपकी बारगाह में आ जाता है और सब लोग पुकार उठते हैं, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मर्तबा अता फरमाया है कि जानवर भी आपकी इताअत करते हैं, जानवर भी आपकी बोली को समझते हैं, जानवर भी आपसे मोहब्बत करते हैं। यही वजह है जब आप जंगल में जा रहे हैं शिकार के लिए तो आपके सामने एक हिरनी आ जाती है और हिरनी जो है वो ज़मीन पर कदम मार रही है और कदम मार कर कहती है, क्या कहती है वो कदम मार कर कहती है, क्या कदम मार कर कहती है कि ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरी अर्ज़ को सुन लें, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरी अर्ज़ को सुन लें और मेरी अर्ज़ को सुनकर मेरी फरियाद जो है उसको पूरा कर दें। जनाब मोहतरम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हिरनी की फरियाद को सुनते हैं। आपके रुफ़का, आपके असहाब और आपके साथी जो हैं वो पूछते हैं कि इमाम ये बताएं, ये हिरनी आपको क्या कह रही है, ये हिरनी आपसे क्या अर्ज़ कर रही है? तो आप फरमाते हैं ये हिरनी मेरी बारगाह में फरियाद लेकर आई है, ये कह रही है कि हुजूर मेरे बच्चे को एक शिकारी उठाकर ले गया है, एक कुरैशी उठाकर ले गया है, हुजूर मेरे साथ मेहरबानी फरमाएं, हुजूर मेरी फरियाद को सुने और मेरा बच्चा जो है बाज़याब करवाएं। आप बाज़याब करवा दें, मैं बच्चे को दूध पिलाकर फिर वापस कर दूंगी, मेरी फरियाद को सुन लें। जनाब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये बात जब करते हैं लोग ताज्जुब में आते हैं कि हिरनियाँ भी इनसे कलाम करती हैं। वो पता करते हैं कि वाकई एक शिकारी ने उस हिरनी का बच्चा जो है वो उठा रखा है और जनाब वाला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाकर वो बच्चा लेकर आते हैं, हिरनी को देते हैं और हिरनी को देकर उस बच्चे को आज़ाद करवाते हैं। मुहद्दिसीन कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं, फरमाते हैं कि जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस हिरनी को आज़ाद कराया वो छलांगे लगाने लगी और छलांगे लगाकर वो मुँह आसमान की तरफ उठाने लगी और कुछ कहती थी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे अपने रुफ़का को कि जानते हो ये हिरनी क्या कह रही है? लोगों ने कहा हुजूर ये हिरनी क्या कह रही है? आपने फरमाया ये हिरनी कह रही है कि जज़ाकल्लाह, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैं सलाम पेश करती हूँ आपको, आप वाकई ही रसूलुल्लाह के बेटे हैं, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा मकाम अता फरमाया है कि ऐसा मकाम किसी और को अता नहीं किया। आप वो हैं जिन पर फजल उतरता है, आप वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम से नवाजा है, फजल से नवाजा है। ये जनाब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। आपकी आवाज़ को, आपकी जनाब वाला आपको जानवर भी मोहब्बत करते हैं और आप उनकी फ़रियाद को सुन भी रहे हैं और उनके मसाइल को बयान भी कर रहे हैं। इसी तरह जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं एक बार जा रहे हैं और बहुत सारी चिड़ियाँ जो हैं वो चहचहा रही हैं, आपके साथ आपके रुफ़का हैं। वो पूछते हैं इमाम ये चिड़ियाँ क्या कह रही हैं? आपने फरमाया ये चिड़ियाँ अल्लाह की हम्द कर रही हैं, ये चिड़ियाँ अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं, ये चिड़ियाँ अल्लाह का ज़िक्र कर रही हैं, ये अल्लाह का रिज़्क़ खाती हैं, ये सब्र करती हैं और ये अगले दिन की फ़िक्र नहीं करती, ये अल्लाह की हम्द करके, सना करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द करते हुए अपना दिन बसर करती हैं और रात भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो है वो बसर कर देती हैं। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम अता फ़रमाया, इस करम और इस फ़ज़ल से नवाजा है। हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल माजूब में लिखते हैं, आप फरमाते हैं आप इमाम तरीक़त भी हैं, आप वक्त के इमाम भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस फ़ज़ल और इस करम से नवाजा हुआ है। फरमाते हैं कि जो आप ज़बान से कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा कर देता है। और आखिरी वाक़या आज की इस नशिस्त का मैं बयान करने लगा हूँ, वो सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किरदार के अता फ़रमाया है कि जब मैदान करबला हो गया, उलमा लिखते हैं कि आप इतने रोए कि आपकी आँखों का जो पानी था इस कदर बहा। फरमाते चंद शख्सियात में आप हैं, इस कदर रोए हैं कि मुसलसल रोते रहे। फरमाते हुक्मा कहते थे कि आपका पानी की जगह पर खून आना शुरू हो गया था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर आपने जंगल के अंदर डेरा लगा लिया था, खैमा नस्ब कर लिया था, आप दुनिया से कट गए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते थे। फरमाते हैं कि फिर यजीद की फ़ौजों में से
ایک سپاہی جو تھا جس کے پیچھے فوجیں لگ گئیں اور وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، امان حاصل کرنے کے لیے جناب حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں آ گیا اور وہ امان چاہتا تھا۔ آپ نے اسے بٹھا لیا اور اسے جگہ دے دی، پناہ دے دی، کھانے کو دیا، پینوں کو دیا۔ اس سے پوچھا کیا وجہ؟ اس نے کہا جی میری جان کو لالے پڑیں، میری جان کو خطرہ ہے، یزید کی فوجیں میرے پیچھے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتی، اے امام مجھے بچا لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے پاس رہو۔ انہیں کھانا بھی دیتے رہے، اپنا کھانا جو اٹھا کر ان کو دیتے رہے، پینا بھی دیتے رہے۔ دوستو دن رات اس سے شفقت کرتے رہے، راتوں کو سونے کے لیے بستر دیتے رہے۔ وہ چند دن 3 یا 4 دن ٹھہرا، اس کے بعد اس نے کہا امام اب میں جانا چاہتا ہوں، آپ جو ہے مجھے اجازت عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، بلکہ باہر چھوڑ کر آتا ہوں۔ آپ اعزاز کے ساتھ اسے باہر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دل میں آ رہی ہے کہ میں تو وہ ہوں میدان کربلا کے اندر جب علی اصغر شہید ہو رہا تھا، علی اکبر کو شہید کیا جا رہا تھا، اون اور محمد جو تھے وہ شہید کیا جا رہے تھے، خانوادہ رسول جو تھا وہ کٹ رہا تھا، سیدنا امام حسین علیہ السلام پر تیر برسائے جا رہے تھے، حضرت عباس کے بازو جو تھے وہ کاٹے جا رہے تھے، جب خیموں کو آگے لگائی جا رہی تھی، جب نیزے جو تھے وہ سر پر، جب نیزوں پر سر چڑھائے جا رہے تھے، تو میں تو اس سارے کام کے اندر شریک تھا، میں تو ان لوگوں میں شریک تھا جو حضرت علی اصغر پر تیر چلا رہے تھے۔ لگتا ہے مجھے امام نے پہچانا نہیں۔ تو حضرت امام کی طرف، امام زین العابدین کی طرف وہ چہرہ کر کے کہتا ہے امام یوں لگتا ہے جیسے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانوں؟ میں تجھے پہچانتا ہوں، تو ان لوگوں میں شامل ہے جو میدان کربلا میں اہل بیت پر ظلم کر رہے تھے، تو ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے تیر برسائے تھے، تو ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے پتھر برسائے تھے، تو ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا تھا، اس قدر ظلم کیا تھا کہ آپ کے جو لاشیں تھے، آپ کے جو خانوادہ کٹ گیا تھا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے، پانی بند کر دیا تھا۔ یہ سارا منظر ہوا تھا۔ ایک ایک چیز مجھے یاد ہے، ایک ایک چیز میری آنکھوں کے سامنے۔ اس نے کہا امام ہم نے تو اتنا ظلم آپ کے ساتھ کیا، لیکن آپ اس قدر شفقت فرما رہے ہیں، اس قدر احسان فرما رہے ہیں، اس قدر 3 دن یا 4 دن آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ محبت پیش کیا۔ آپ نے فرمایا سن لے یزیدی، وہ تیرا کردار تھا، تیر برسانا، پتھر برسانا تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے۔ حضرات محترم، یہ حضرت امام زین العابدین کا آج ہم نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ کی شہادت اور بقیہ آپ کی زندگی پر ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔